अस्सलाम वालेकुम। आज जुमेरात है, अप्रैल की 4 तारीख। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूं खालिद हमीद, खबरों के बुलेटिन के साथ। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप उसकी बड़ी तरजीह है और वाशिंगटन दोनों मुल्कों के दरमियान सलामती के शोबे में शराकत को वसी करने के लिए काम करता रहेगा। ये बात महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने रोजाना की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कही। जब तर्जुमान से पूछा गया कि अमेरिका पाकिस्तान को हमसाया ममालिक की तरफ से दरपेश सलामती के खतरात से निमटने के लिए क्या हिमायत फराहम कर सकता है, उस सवाल पर मिलर ने कहा, हम अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान सिक्योरिटी पार्टनरशिप को वसी करने के लिए काम जारी रखेंगे। ये हमारे लिए एक तरजीह है और तरजीह रहेगी। तर्जुमान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अमेरिका का ये वाज़ेह मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान में तमाम लोगों के साथ कानून के मुताबिक सलूक और इंसानी हुकूक का एहतराम होना चाहिए। मिलर से पूछा गया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान में सियासी कैदियों के बारे में उतनी शिद्दत से आवाज़ बुलंद नहीं की जैसे उसने भारत में दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के हक में उठाई थी। इस पर तबसरा करते हुए तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि वो इस बयानिए से मुत्तफिक नहीं है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने कलअदम पाकिस्तानी अस्करियत पसंद तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात के इम्कान को रद्द करते हुए इस तवक्को का इजहार किया है कि अफगान हुक्काम इन दहशतगर्द तंजीमों और उनकी क़यादत के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो उनके बकौल पाकिस्तान में दहशतगर्दी की जराइम में मुलव्वस हैं। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान मुमताज जहरा बलोच का ये बयान जुमेरात को मामूल की ब्रीफिंग के दौरान अफगानिस्तान के एक वजीर की तरफ से पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान अमन मुज़ाकरात की तजवीज़ के बाद सामने आया है। पाकिस्तान के मौखर अंग्रेजी अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के तालिबान अमूरी इंतजामिया के नायब वजीर दाखिला मोहम्मद नबी उमरी ने बुध को अफगानिस्तान के जुनूब मशरक़ी शहर खोस्त में एक तकरीब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम पाकिस्तानी हुकूमत और उन भाइयों को जो उनके खिलाफ लड़ रहे हैं कहेंगे कि आपस में अमन बातचीत करें। अफगान नायब वज़ीर दाखिला ने पाकिस्तान को टीटीपी के साथ बातचीत का मशवरा देते हुए अफगानिस्तान में टीटीपी की मुबैना मौजूदगी के बारे में कोई बात नहीं की है। ईरान के सरकारी मीडिया ने जुमेरात को बताया है कि पाकिस्तान के जनूब मशरिक में एक जिहादी ग्रुप की तरफ से 2 हमलों में 10 ईरानी सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए हैं। यह हमले सीस्तान बलूचिस्तान सूबे में हुए जो बरसों से मनशियात स्मगल करने वाले गिरोहों, बलोची अक़लियत के बागियों और सुन्नी मुस्लिम इंतहा पसंदों की बदअमनी का शिकार हैं। गार्ड्स की ज़मीनी अफवाज के सरबराह जनरल मोहम्मद पाकपुर ने टेलीविजन पर कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ झड़पों के दौरान 15 हमलावर भी मारे गए हैं। जैश उल अदल नामी ग्रुप ने अपने टेलीग्राम चैनल पर हमलों का दावा किया। सन 2012 में पाकिस्तान में कायम होने वाली इस सुन्नी मुस्लिम बागी तंजीम को ईरान और अमेरिका ने दहशतगर्द ग्रुप करार दे रखा है। हर साल 4 अप्रैल बारूदी सुरंगों से मुताल्लिक आगाही और कान की कार्रवाई में मदद के लिए बैनुल-अक़वामी दिन के तौर पर मनाया जाता है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि आज जब हम बारूदी सुरंगों से आगाही का दिन मना रहे हैं, हमें बारूदी सुरंगों के मुतासरीन, खतरे में रहने वालों की मदद करने और जाने बचाने के लिए उन्हें साफ करने वालों को याद रखना चाहिए। उनका कहना था कि अफगानिस्तान में हर माह तकरीबन 60 अफराद हलाक या माजूर हो जाते हैं। इनमें बच्चों की तादाद ज्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगों से आलूदा ममालिक में से एक है, जिसके 2/3 अजला बगैर फटने वाले हथियारों से मुतासर हुए हैं। UNAMA ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के माइन एक्शन पार्टनर्स अफगानिस्तान को इन हथियारों से निजात दिलाने के लिए काम कर रहे हैं। कुवैत के पहले इंतखाबात में जुमेरात को वोटिंग शुरू हुई है।
کویت کے شیخ مشعل الاحمد الصباح نے گزشتہ سال کے آخر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد مقرر حکومتوں اور منتخب پارلیمانوں کے درمیان طویل تعطل کے بعد اقتصادی اصلاحات کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ ان کی اصلاحی سوچ کا مقصد بظاہر چھوٹی خلیجی عرب ریاست کو اپنی معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ مسابقت کے لیے تیار کرنا ہے۔ دسمبر سن 2020 کے بعد سے یہ چوتھے انتخابات مقامی وقت کے مطابق آدھی رات کو بند ہو جائیں گے۔ کویت نے سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے اور امیدوار آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل آج جمعے کو قرارداد کے ایک مسودے پر غور کرنے والی ہے جس میں اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یہ مسودہ ایک ایسے موقع پر پیش کیا جا رہا ہے جب اسرائیل حماس جنگ کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ اگر یہ قرارداد منظور ہو جاتی ہے تو غزہ کی اب تک کی سب سے زیادہ ہلاکت خیز جنگ کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے عالمی ادارے کی جانب سے اختیار کیا جانے والا یہ ایک واضح موقف ہوگا۔ قرارداد کے مسودہ پاکستان نے اسلامی تعاون تنظیم میں اقوام متحدہ کے 56 رکن ممالک میں سے 55 کی جانب سے پیش کیا، جبکہ البانیہ نے اس میں شرکت نہیں کی۔ مسودے کے متن کو بولیویا، کیوبا اور جنیوا میں فلسطینی مشن کا تعاون حاصل ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کے ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس گیبریئس نے کہا ہے کہ غزہ کے 36 ہسپتالوں میں سے صرف 10 جزوی طور پر کام کرنے کے قابل ہیں۔ یہاں طبی خدمات مفلوج ہو چکی ہیں اور ہزاروں افراد کو علاج کے لیے دوسرے علاقوں کے طبی اداروں میں منتقل ہونا پڑا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ WHO ان ہسپتالوں کی مدد جاری رکھے گا تاکہ وہ ممکنہ بہتر خدمات فراہم کر سکیں۔ اس سے قبل تنظیم نے کہا تھا کہ وہ الشفا ہسپتال اور شمالی غزہ میں باقی ماندہ طبی سہولیات تک ادویات، ایندھن اور خوراک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کی زیادہ تر درخواستیں اسرائیلی جانب سے مسترد کر دی گئی ہیں۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل یانس اسٹولٹنبرگ نے جمعرات کو اتحاد کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر کہا کہ نیٹو نہ صرف یورپ کی سلامتی کو مضبوط کرتا ہے بلکہ شمالی امریکا کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ وہ برسلز میں نیٹو ہیڈ کوارٹرز میں بات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت شمالی امریکا کو بھی یورپ کی ضرورت ہے۔ یورپی اتحادی عالمی معیار کی فوجیں، وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک اور منفرد سفارتی خدمت فراہم کرتے ہیں جس کے نتیجے میں امریکا کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یوکرین کے حکام نے کہا ہے کہ مشرقی شہر خارکیف میں جمعرات کو روسی ڈرون حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک اور 10 زخمی ہو گئے ہیں۔ خارکیف کے میئر ایگور تیریبوخوف نے کہا کہ ڈرون نے کئی رہائشی عمارتوں کو نقصان پہنچایا، جبکہ علاقائی گورنر نے کہا کہ روسی حملوں نے لوزووا اور چوہیو شہریوں کو بھی نشانہ بنایا۔ صدر زیلنسکی نے اس حملے کی مذمت کی ہے۔ دوسری جانب روس کی وزارت دفاع نے جمعرات کو کہا کہ اس نے یوکرین کے ڈرون حملوں کو ناکام بنا دیا جن سے مغربی روس کے 2 علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ادھر یوکرین اور فن لینڈ نے بدھ کو 10 سالہ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ جینٹ یلن نے کہا ہے کہ وہ صاف توانائی کی امریکی صنعتوں کو چینی مسابقت سے بچانے کے لیے اضافی اقدامات کے امکان کو خارج نہیں کرتی۔ وزیر خزانہ تقریباً 1 ہفتے کے لیے چین کے دورے پر روانہ ہوئی تھی جس کا مقصد دنیا کے 2 بڑی معیشتوں کے درمیان مالی اور اقتصادی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی مذاکرات کرنا ہے۔ الاسکا میں ایک مختصر اسٹاپ کے دوران یلن صحافیوں سے بائیڈن انتظامیہ کے کچھ اقدامات کے بارے میں بات کر رہی تھیں۔ یلن کا چین کا یہ دوسرا دورہ ہے اور اس ہفتے امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی رہنما شی جن پنگ کے درمیان نومبر میں ملاقات کے بعد پہلی بار ٹیلی فونک گفتگو کے بعد کیا جا رہا ہے۔ یہ دورہ ایک ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب امریکی صدارتی انتخابات سے قبل بیجنگ کی سرگرمیوں پر نظر رکھی جا رہی ہے
اور واشنگٹن نے چین کو ہائی ٹیک اشیاء کی فروخت پر پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ نیو انگلینڈ جرنل آف میڈیسن میں بدھ کو شائع ہونے والی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ذیابیطس کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی ایک دوا نے پارکنسنز بیماری سے پیدا ہونے والے مسائل کی پیش رفت کو سست کر دیا ہے۔ پارکنسنز اعصابی نظام کا ایک تباہ کن عارضہ ہے جو دنیا بھر میں 10 ملین افراد کو متاثر کرتا ہے۔ اس وقت اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پارکنسنز کی علامات میں راشا یا ٹریمرز، حرکت میں کمی، بات کرنے میں دقت اور توازن کے مسائل شامل ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ بدتر ہوتے جاتے ہیں۔ محققین GLP-1 ریسپریٹر ایگونسٹ نامی دواؤں کے ایک سلسلے کی جانچ میں دلچسپی لے رہے ہیں جو ایک گیٹ ہارمون کی نقل کرتے ہیں اور عام طور پر ذیابیطس اور موٹاپے کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان دواؤں پر تحقیق کی جا رہی ہے، تاہم اب تک مریضوں کے لیے ان کے طبی فوائد کے شواہد محدود ہیں اور ابتدائی مطالعہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا ہے۔ اس اسٹڈی کے مطالعے کے ماہرین کا کہنا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کیے جانے والے مزید تجربات کے نتائج کے منتظر ہیں جو یہ تصدیق کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ آیا یہ ادویات پارکنسن کے مرض کے علاج میں سود مند ثابت ہو سکتی ہیں یا نہیں۔ یہ تھا وہ بلیٹن جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیا۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز پروڈیوسر سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو آپ اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔